السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 17 اور 19، اس میں دو مثالیں دی گئی ہیں۔ اس پر میں نے بہت سوچا، بہت تفاسیر کو دیکھا، لیکن میں اب تک ایک ایگزیکٹ بات، میری کوشش ہے کہ آپ کو پہنچاؤں اور آپ اس کو سمجھیں۔ دو مثالیں دی گئی ہیں میرے خیال سے، واللہ عالم، لیکن جہاں میں نے بہت سی تفاسیر دیکھی یا سمجھنے کی کوشش کی، تو میرے عقل کے مطابق آیت نمبر 17 منافقین، پیور منافقین کے لیے ہے، جو منافق لوگ ہیں۔ دوسری آیت جو ہے 19 نمبر آیت، وہ کمزور مسلمانوں کے لیے ہے، جو ایمان تو لے ہیں لیکن سٹل وہ اپنے ایمان میں بہت کمزور ہے۔ دیکھتے ہیں، اور یہ کس طرح میں نے اخذ کیا، وہ ہے آیت نمبر 18 کہ آیت نمبر 17 پیور منافقین کے لیے ہے، کیوں ہے، اور آیت نمبر 19 کمزور مسلمانوں کے لیے کیوں ہے۔ چلے دیکھتے ہیں۔ اوکے، آیت نمبر 17 میں کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ بھڑکائی، پھر جب روشنی ہوئی ارد گرد تو اللہ نے وہ روشنی چھین لی اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق لوگ جب ایمان کی انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے یہ پڑھا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، ان کو وہ روشنی، اسلام کی روشنی مل گئی، اسلام کی سعادت انہیں مل گئی، لیکن ان کی بدنصیبی کیا ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا، رخ موڑا، تو اللہ نے کیا کیا کہ وہ جو اسلام کی روشنی تھی وہ ان سے لے لی۔ ان کی بدنصیبی یہ ہوئی۔ اسلام کی روشنی کیا ہے؟ یہ روشنی کیا ہے کہ اللہ کی روشنی سلب کر لی۔ یہ وہ علم ہے جس سے آپ خیر و بد میں فرق کر سکتے ہیں۔ خیر و بد میں فرق کیا ہے؟ آپ غلط کو غلط کہتے ہیں اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں۔ کرپشن کو کرپشن کہتے ہیں۔ ایک پولیس والا یا فوجی عام مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ایک لڑکی اور لڑکا بغیر نکاح کے گھوم رہا ہے، ان کو برا کہہ رہے ہیں۔ ہر قسم کا نشہ ہو اسے آپ برا کہتے ہیں۔ معاشرے میں کوئی خرابی ہو آپ اسے برا کہتے ہیں۔ تو اسلام آپ کو وہ طاقت دے دیتا ہے جس سے آپ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں۔ آپ بول سکتے ہیں، بول نہیں سکتے تو محسوس تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ سے وہ روشنی چھین لیتا ہے ان ٹرم آف وٹ۔ ابھی آیت نمبر 18 کی طرف جب آپ آتے ہیں تو اللہ ہمیں کہتے کہ ہم نے ان کو بہرا کر دیا، صم بکم عمی فہم لا یرجون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، سو
وہ نہیں لوٹیں گے۔ اللہ نے ایک سٹیمپ لگا دی ان پر کہ یہ ابھی بہرے ہو گئے، اچھا اور برا سننے میں یہ تمیز نہیں کر سکتے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، گونگے ہیں، بول تو سکتے ہی نہیں، ان کی ایمان کی طاقت ہی اتنی نہیں ہے، اور اندھے ہیں، اچھے اور برے کی دیکھنے میں تمیز ہی نہیں کر سکتے۔ لڑکے اور لڑکا جا رہا ہے، کہتے فرینڈ ہے، اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا حق ہے، یعنی دیکھیں اس میں تمیز ہی نہیں کر سکتا اچھے اور برے میں۔ ظلم اگر کوئی پولیس والا ہے، فوج والا عام انسانوں پر کرے، کہتے نہیں یہ معاشرے کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ بولنے کی صلاحیت ہے، تو اللہ ان سے چھین لیتا ہے منافقوں سے۔ آپ نے اپنے معاشرے میں ارد گرد ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار ان پر تو بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، نہ اچھے بات کی اس پر اثر ہوتا ہے، نہ اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے، جب بھی منہ سے کچھ نہ کچھ بولتا ہے تو بکواس ہی بولتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، بس اللہ نے سٹیمپ لگا دی۔ اچھا، ابھی دوسرے مثال کی طرف اگر ہم آتے ہیں، اور آیت نمبر 19 میں کہتا ہے لا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ آپ سارا پڑھ لیں گے تو اس میں کہتے ہیں کہ ان پر ابھی یہ کمزور مسلمان جو ہے نا، ان کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ ان پر آزمائشیں یا مصیبتیں آسمان سے اس طرح آتی ہے کہ جیسے بارش ہو رہی ہو، اور اس میں آسمان سے ظلمات اندھیرے آ رہے ہوں، گرج آ رہی ہو، بجلی آ رہی ہو، اور وہ ان گرج چمک اور بجلی کی وجہ سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹوس لیتے ہیں۔ کس ڈر سے؟ اس کڑک کی وجہ سے، کہ اس کڑک کی وجہ سے کہیں ہماری موت نہ ہو جائے، اور موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم گھیرے ہوئے ہیں ان کافروں کو۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کی بات نہ ماننا۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ دائرہ اسلام میں تو داخل ہو چکے ہیں، لیکن جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، اور اس آزمائش کو مثال دی ہے بجلی کی کڑک اور چمک سے، تو یہ ڈر جاتے ہیں۔ کس طرح؟ لیٹ سپوز انہیں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، یہ ڈر جاتے ہیں۔ انہیں زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو ہمارا سارا مال ختم ہو جائے گا۔ انہیں حج کا حکم دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر حج کے لیے ہم جاتے ہیں پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہیں، لیکن جب ان پر آزمائشیں آتی ہیں، یہ ان آزمائشوں سے ڈرتے ہیں۔ اور اس کی مثال اگر آپ دیکھیں تو اللہ دیتا ہے کہ بارش ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے ساتھ گرج اور چمک بھی ہوتی ہے، کبھی آندھی اور ہوا بھی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اسلام بھی ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس میں آزمائشیں آتی ہے، اور آپ نے ان آزمائشوں کو بہادری کے ساتھ فیس کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ کمزور مسلمانوں کے لیے مثال
دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ قریب ہی ہے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ بجلی جو ہے، ان کی نگاہوں کی نظر ہی ان سے لے لے۔ اگر یہ اسی طرح ان آزمائشوں میں ناکام ہوتے جائیں گے تو اللہ کیا کرے گا کہ ان کی جو اللہ نے اسلام کی اور دین سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ ان سے لے لے گا اور یہ اندھیروں میں چلے جائیں گے اگر اللہ چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ ان پر جب بجلی کی کڑک آتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں کچھ قدم لے لیتے ہیں، لیکن جب اندھیرا پھر آتا ہے تو یہ پھر اس میں کڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت لے لیتا۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو واقعی جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جن کی دین یا اسلام کمزور ہوتی ہے، کبھی کبھی ان پر اسلام کی کچھ باتیں اثر کر لیتی ہیں، وہ ایک حد تک تو اسلام کو فالو کر لیتے ہیں، لیکن پھر جب کوئی آزمائش آتی ہے جہاد کی یا زکوٰۃ کی یا مالی یا جانی، تو پھر یہ وہاں پر رک جاتے ہیں۔ کبھی اسلام پر عمل کرتے ہیں، کبھی اسلام پر عمل نہیں کرتے، کبھی اسلام پر عمل کرتے ہیں، کبھی اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ نے بہت ہی خوبصورت مثال دی ہے کہ جب کچھ روشنی ہوتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، لیکن کچھ دیر چلنے کے بعد یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی یہ دیکھنے اور سننے کی صلاحیت چھین لے گا۔ پہلے میں کہا ہے کہ چھین لی ثم بکم عمي فهم لا يرجون، یہاں کہتا ہے کہ چھین لے گا اگر ان لوگوں کی یہی روش رہی، اگر ان لوگوں کے یہی حالات رہے کہ پورا دین میں داخل نہیں ہوں گے تو اللہ ان کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت چھین سکتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ان پر قادر ہے کہ ان سے یہ لے لے۔ ابھی آپ اپنے آپ سے خود سوال کریں، میں نے بہت واضح کر دیا آپ لوگوں کے لیے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، اور کون لوگ کمزور مسلمان ہیں۔ کافر کی تو بات ہی ختم، منافق پر بھی اللہ نے ایک ٹپا لگا لیا ہے، جو اپنی منافقت سے باز نہیں آتے۔ اللہ کہتے صم بکم عمي فهم لا يرجعون، کہ بس نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ یہ بول سکتے ہیں۔ تھرڈ کیٹیگری کمزور مسلمانوں کی ہے، کبھی عمل کرتے ہیں، کبھی عمل نہیں کرتے۔ آپ لوگ اللہ سے ڈرے، کیونکہ اگر اللہ نے آپ سے سننے، بولنے اور محسوس کرنے کی، اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی یہ صلاحیت چھین لی، اللہ اس پر قادر ہے، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور پھر دنیا و آخرت میں آپ ذلیل و رسوا اور اندھیروں میں بھٹکے جائیں گے، کیونکہ اسلام ہی وہ واحد روشنی کا مینار ہے۔ روشنی راستہ روشن کرتا ہے جس سے آپ اپنے منزل تک دین اور دنیا میں پہنچ سکتے ہیں۔